سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حقیقت ایمان میں ایمان بالملائکہ، بڑا خوبصورت، دلچسپ اور ایمان سے بھرپور موضوع آج ہمیں عنایت ہوا ہے جس پر ہم گفتگو کا شرف پا رہے ہیں۔ وقفے میں جانے سے پہلے کیا خوبصورت کلام پیش کیا ہے استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، برادر اعلیٰ حضرت، ان کا کلام تھا اور کیا ہی خوبصورت عقیدت نامہ ماحول کے مطابق پیش کیا ہے جناب الحاج شہباز قبر فریدی صاحب نے۔ استاد زمن کا شعر سن لیجئے، فرماتے ہیں بھلا ہو الہی، بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا۔ بہت اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کی مبارک تربت پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سوال کے لیے آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے۔ ملائکہ کا موضوع ہے مفتی صاحب، تو جس طرح اللہ رب العزت نے مختلف تخلیقات کا مقصد بیان فرمایا، ہمیں اشاریہ ملے کلام میں اور حدیث شریف میں کلام مجید میں، ملائکہ کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس پر بھی کچھ ہمیں تفصیل ملتی ہے؟ جی آپ نے اپنے انٹرو میں ملائکہ کی ڈیوٹیوں کا، بہت سارے ملائکہ کی اسپیسیفک جو ڈیوٹیز ہیں ان کا، رسول ملائکہ حضرت جبرائیل امین، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور جنرلی ہم دیکھتے ہیں تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس حوالے سے جب پروگرام بنا تو ملائکہ نے جو اعتراض کیا تو اس میں انہوں نے اپنی تخلیق کا مقصد بیان کر دیا تھا، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اللہ کے ہاں سر بسجود ہیں، اور دوسرے مقام پر قرآن پاک میں یفعلون ما یؤمرون، جو انہیں اللہ کی بارگاہ سے آرڈر ملتا ہے اسے فوراً سر تسلیم خم کر لیتے ہیں اور پھر اس کی تکمیل کے لیے وہ ڈیوٹیوں پر اتر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر کے لیے، نظام کائنات کے لیے مختلف ملائکہ کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ اور ایک جو بات ابھی کر رہے تھے آپ، اس میں ایک نئی بات میرے لیے یہ تھی کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، حضرت میکائیل علیہ السلام کی، ان کے نیچے ان امور کو اور ڈیوٹیوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے لاکھوں کروڑوں فرشتے کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ملائکہ کی آگے ڈیوٹیاں ہیں۔ اسی طرح ملائکہ کی ڈیوٹیوں میں ایک بہت خوبصورت ڈیوٹی یہ ہے، یہ بیسیکلی ان کی فیلڈ فورس ہے مفتی صاحب۔ ہاں یہ بے شک بے ہم شک اسے بے شک اپنی زبان میں فیلڈ فورس کہتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں آگے پھر بالکل، تقسیم کار ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک ایمان افروز ڈیوٹی ہے کہ جب نوکر اور امتی اور غلام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو فرشتے لجپال نبی کی بارگاہ میں اس کو پہنچاتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی بہت محبت سے درود پڑھتا ہے تو پھر میں خود سنتا ہوں، ادروائز فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح کرامن کاتبین ہے، جو فرشتے یہاں بیٹھے ہیں اور لکھ رہے ہیں رائٹ اور لیفٹ دونوں سائیڈ پہ۔ اچھا، اس میں بھی ایک بڑی ایمان افروز بات یہ ہے کہ یہ دائیں طرف والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف والا برائی، لیکن جب کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ بائیں طرف والے کی گواہی کے بغیر لکھ دیتا ہے۔ شہباز صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ یہ دائیں طرف ہے نا یہ لکھنے والے۔ اچھا، دائیں طرف والا جو ہے وہ بائیں طرف کی گواہی کے بغیر لکھ دیتا ہے، نیکی چکے ہوئی فوراً لکھ اور جب کوئی برائی سرزد ہوتی ہے تو یہ اس وقت تک لکھتا نہیں ہے جب تک اس سے ذرا شہادت لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ویریفائی کرتا ہے۔ وہ جب ہو جاتی ہے تو پھر لکھتا ہے۔ اور پھر ان کی ڈیوٹی میں اضافی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب بندہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ اس کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو ایک آگے چلتا ہے، ایک پیچھے چلتا ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو ایک اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی فرشتے، اور پھر فرشتے جو حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کی ڈیوٹی بھی ملائکہ کی ہے، مختلف مصائب سے، حادثات سے، پریشانیوں سے ملائکہ بچاتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہوتی ہے، کسی کو کوئی دکھ تکلیف پہنچانا ہوتی ہے تو پھر ملائکہ کو حکم ہوتا ہے وہ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زمین پہ ملائکہ گھومتے ہیں جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی، خیر کی مجلس بپا ہوتی ہے، جس طرح یہ بپا ہے، تو وہاں جا کے بیٹھ کے سننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ میں گواہی رپورٹ پیش کرتے ہیں
اور گواہی پیش کرتے ہیں. اللہ کا عرش اٹھانے کی ڈیوٹی بھی ملائکہ کی ہے، حاملین عرش انہیں کہا جاتا ہے. بہت خوبصورت مفتی صاحب. جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا تھا ناظرین کہ آج کا موضوع ایمانیات کا ایک بہت اہم چیپٹر بھی ہے، لیکن جو جنرل نالج سے بھی شغف رکھتے ہیں ان کے لیے ڈھیروں قیمتی باتیں آج کے اس موضوع میں موجود ہیں. وہ اگر توجہ سے سنیں گے کیونکہ نارملی ڈسکس بھی نہیں ہوتا. علامہ صاحب قبلہ، دو فرشتوں کے اسماء میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہاروت اور ماروت. ان کے بارے میں کچھ تفصیل ہمیں ملتی ہے ہمارے آثار میں تو فرمائیے گا. جی بالکل ملتی ہے. قرآن پاک کی نص میں سورہ البقرہ آیت 102 میں ارشاد ہو. طویل آیت ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. یہ اس کے الفاظ ہیں. بڑی طویل آیت کریمہ ہے جس میں سلیمان علیہ السلام، ان کی سلطنت، ان کی شان، کیونکہ یہ دنیا میں جو جادوگر ساحرین ہیں نا، یہ جادو اور سحر کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے ہیں معاذ اللہ. صحیح. اللہ نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ سیدنا، کیونکہ قرآن نے سحر کو کفر کہا ہے، جادو کو کفر کہا ہے. اللہ اکبر. تو ان لوگوں نے جب نسبت کی تو رب کائنات وما کفر سلیمان، ہائے ہائے ہائے، فرمایا میرا نبی تو گناہ نہیں کر سکتا، کفر کیسے کر تو میرے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. یہاں شیاطین کا یہ جو کفر ہے شیاطین کر رہے ہیں، یہ قرآن میرا کی نبی نص نہیں ہے. کر رہا. اللہ اکبر. قرآن کی نص ہے. یہاں اس تناظر میں پھر ہاروت و ماروت سے بھی جوڑا انہوں نے مزید جواز پیدا کرنے کی. تو سلیمان علیہ السلام کا ایک وقت تھا، ایسا آیا تھا بیچ میں کچھ وقفہ آیا جو اللہ نے آپ کو شان دی ہوئی تھی، اس میں جو گیپ آیا، اس گیپ کے دوران وہاں کے لوگوں نے جو وابستہ تھے، اس وقت جنات بھی تھے، ساری مخلوقات آپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک، ہر قسم کی. تو بڑی شان و شوکت والی سلطنت جو پہلے نہ کسی کو ملی نہ قیامت تک ملے گی، وہ ایسی ہوا میں جس کا بادشاہ کا تخت اڑتا ہو، کیا ہوگا، اور پرندوں نے سایہ کیا ہو اور جنات نے پائے اٹھائے ہوں. اللہ اکبر. وہ کیا منظر ہوگا. اور پانی پہ، ہوا پہ حکومت ہے، مسخر ہے، پرندے، مخلوقات، کیا شان. بس اس کا وہ آپ نقشہ ہی کھینچے تو لگتا ہے بالکل ایسے بندہ کسی اور دنیا میں اور اس دور میں جب کہ کاغذ کا جہاز بھی کسی نے نہیں کبھی دیکھا تھا کہ وہ بھی اڑتا ہے، تخت اڑ رہا ہے اس دور میں. وہ تخت بھی صفدر صاحب سبحان اللہ، حضور غوث پاک نے لکھا ہے کہ 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، 40 فٹ چوڑا اور 40 فٹ ہائٹ تھی اس کی، اللہ اکبر، اس تخت کی. اور باقی جو ارد گرد تھا وہ علیحدہ ہے، جو دائیں بائیں جو منظر تھے کیفی. بھئی سبحان اللہ. تو اس پر یہ جب وہ معاملہ ہوا اور کچھ اس میں گیپ آیا، تو اس دوران جنات نے، شیاطین نے کچھ ایسی عبارات تھیں، ان کو انہوں نے بنایا، گھڑا، اور اس کے اندر یہ چیزیں تھیں. صحیح. یہ طلسمات وغیرہ اور یہ جو سحر اور جادو کی چیزیں ہیں، اور یہ انہوں نے حضرت آصف بن برخیہ جن کا ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہ، ان کی کتاب سے چرائی تھیں یہ چیزیں. بالکل ٹھیک. تو جب سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دوبارہ بحال ہوئی اور پھر اسی شان و شوکت و کرفر سے آئے تو آپ کو کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے وہ چیزیں ساری ضبط فرمائیں. صحیح. اور ان کو اپنے جہاں پر دربار میں زمین پہ تخت لگتا تھا وہاں اس کے نیچے زمین میں دفن کروا. صحیح. تو آپ کے وصال کے بعد چونکہ ان کو معلوم تھی یہ چیزیں شیاطین کو، تو انہوں نے ڈھونڈ کے وہ نکال لی تھی. اور پھر یہ جو ہاروت و ماروت کا ذکر اسی آیت میں قرآن پاک میں آ رہا ہے، اسی دور اور زمانے میں ملائکہ کرام جو ہیں ان کو اللہ نے زمین پہ اتارا تھا اس تناظر میں کہ جب اللہ نے فرمایا نا کہ ابھی جو آیت پڑھی مفتی صاحب نے، فرشتوں نے کہا کہ ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تو اس کو کیوں منا رہے ہیں، انسان کو، یعنی آدم علیہ السلام کی خلافت پر جب کمنٹ کیا تھا اس پر رب کائنات نے فرشتوں میں سے فرمایا پھر میں تمہیں اس کا عملی جواب دیتا ہوں. یہ جو میرا خلیفہ انسان ہے اس کی کیا شان ہے، اس کا جسٹیفیکیشن کے لیے اور ان کی سیٹسفیکشن کے لیے نوریوں کی دو کو فرمایا اپنے میں سے چن لو اور پھر پتہ کر لیتے ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں اے کوڑا تھے، لہذا وہ اتارے گئے فرشتے اور دنیا کے اندر پھر وہ معصیت میں مبتلا ہو گئے جب آ کے انسانی شکل میں رہے اور اس ایسے ماحول میں رہے. بابل جو ہے یہ عراق جو اب عراق ہے وہاں وہ کھنڈرات ہیں، وہ آثار ہیں، وہاں یہ اترے اور پھر یہ فتنہ شباب میں، فتنہ شراب میں مبتلا ہوئے. اور پھر ابتلا، حالانکہ اصل میں ملائکہ تھے لیکن انسانی شکل میں آ کے جب وہ فتنے میں پڑے اور پھر دوبارہ بحال ہو کے اپنی اصل میں آئے تو اللہ نے فرمایا اب بتاؤ. اور پھر ان کو مفسرین نے لکھا کہ اس کی سزا کے طور پر دنیا ہی کے اندر وہاں ایک چاہے بابل کے نام سے ایک جگہ ہے، وہاں پر الٹا لٹکایا گیا قیامت تک
اور وہ لٹکے رہیں گے. تمہیں انسان بن کے اور دنیا میں رہ کے وہ سارے چسکے جو تھے لینے کا شوق تھا، لہٰذا اب حق بنتا ہے کہ تمہیں اس کا جو پنشمنٹ ہے، جو اس کا ریزلٹ ہے، وہ بھی تم دنیا میں دیکھ لو، تاکہ عملاً باقی سارے فرشتوں کو تعلیم ہو جائے اور انسانوں کو بھی تعلیم ہو جائے. ان کی طرف لوگوں نے سحر منسوب کر دیا تھا، اس کی نفی کے لیے رب کائنات نے کہ یہ کوئی ساحر یا جادوگر نہیں تھے، یہ تو ہمارے فرشتے تھے، بطور آزمائش اتارے گئے تھے، وہ آزمائش پوری ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا. آئیے ناظرین کلام شامل کرتے ہیں الحاج شہباز قمر فریدی سے ملتجی. مفتی صاحب کی فرمائش ہے اس کے اوپر دل ٹھکانا، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا، دل ٹھکانا میرے خانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ، جلوہ خانہ ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا، آنا جانا نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا 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 میرے حضور کا ہے، دانا 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 دانا. حسن بھائی جن پہ اتری ہے جن پہ اتری ہے تطہیر، وہ گھرانہ، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ. اور حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا جو دیوانہ، جو دیوانہ میرے حضور کا ہے، جو دیوانہ، جو دیوانہ ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل نماز میں خالد، پنج گانا، پنج گانا میرے حضور کا ہے، پنج گانا. وہ خوب جانتے ہیں جو ضعیف مونیک ہیں، یہ دیکھنے میں پانچ ہیں، کملی میں ایک ہے، پنج گانا، پنج گانا میرے حضور کا ہے،
सुभान अल्लाह एक मुख्तर है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान रमजान।